السلام علیکم۔ پروگرام آئینہ میں طاہر احمد بھٹی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج ہم نے ایک مضمون کا انتخاب کیا ہے آپ کے لیے، اور وہ ہے مشتاق احمد یوسفی صاحب کے حوالے سے ان کے وفات کے بعد ایک تعزیتی مضمون میں نے لکھا تھا۔ تو اس کا عنوان ہے صاحب استغراق مشتاق احمد یوسفی۔ شروع اس ڈائریکٹ اب مضمون کو شروع کرتے ہیں، کیونکہ یوسفی صاحب کے اوپر کچھ تعارفی یا جسٹیفیکیشن کے رنگ میں کچھ کہنا تو بالکل حد ادب کے منافی ہے۔ میں ڈائریکٹ مضمون شروع کرتا ہوں کہ عنوان میں جس استغراق کا ذکر ہے، یہ دراصل یوسفی صاحب سے پہلی ملاقات کا نقش اولی ہے، جو بعد میں زیادہ گہرا ہوتا چلا گیا، اور اس میں استغنا اور انکسار کے رنگوں کی آمیزش ہوتی رہی۔ 1994 کے وسط میں قومی مقتدرہ والوں نے اسلام آباد میں ایک اردو کانفرنس کروائی، اور اسلام آباد ہوٹل میں پاکستان بھر کے اہل علم و ادب کا جلسہ لگ گیا۔ ہمارے دوست آذر لقمان نے آ کر کہا کہ ضرور جانا ہے، کیونکہ یوسفی صاحب بھی آئے ہوئے ہیں۔ کارروائی اختتام ہوئی، اور امجد اسلام، امجد، منو بھائی، افتخار، عارف جیسے نام اور لوگوں کا ہجوم لگ گیا۔ ہال کی جنوبی دیوار کے ساتھ گمسم اکیلے یوسفی صاحب انگریزی مصرع "اسٹینڈنگ ان دا کارنر اینڈ واچنگ دا ورلڈ" اس کی تصویر بنے کھڑے تھے، اور پہلو میں یہ عاجز بھی۔ لیگ کے بعد رسمی طور پر پوچھنے لگے کہ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے عرض کی کہ فی الوقت تو زیر لب دعا کر رہا ہوں کہ ان مشاہیر کی موجودگی میں اپنی جگہ کھڑے رہنے کی طاقت اور استقامت نصیب ہو جائے، اور بس۔ گہری ہوتی ہوئی مسکراہٹ سے فرمانے لگے، جیسے ہم دونوں دیوار سے لگے کھڑے ہیں، لگتا ہے کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ اس ابتدا اور بالمشافہ شرف ملاقات کے بعد 18 سال اور 4 کتابیں بیت گئیں، مگر دوبارہ مل بیٹھنے کی نوبت نہیں آئی۔ ان کا لکھا پڑھتے رہے اور ان کا کہا سنتے رہے، مگر سرائیکی کافی کے اس مصرے کے مصداق کہ متاں ول نہ ٹکروں زندگی پرائی ہے، تا وقتے کے سن 2012 کے نومبر میں ایک ڈاکومنٹری پروجیکٹ پر کراچی جانا ہوا، تو ایک شام فون کیا کہ حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ فرمانے لگے، میں نے آرٹس کونسل کی ایک تقریب سے بھی معذرت کی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ میں تو آرٹس کونسل نہیں ہوں، مجھے تو آنا ہے، کیونکہ جس کتے کی وفات آپ کی بوگن بیلیا کی بیل کے پاس ہوئی تھی، مجھے اس کا افسوس کرنا ہے۔ لمبی چپ کے بعد بولے، اچھا تو پھر آپ کیسے آئیں گے؟ اگر ٹیکسی سے آئیں تو آپ کو آدھا گھنٹہ لگے گا۔ ساتھ ہی خیابان بدر کا ایڈریس لکھوایا، جس کا تلفظ بھی درست کروایا، کیونکہ میں بدر کی دال پر زبر کے ساتھ بول رہا تھا، اور وہ دال پر جزم کے ساتھ فون پر درستی کروا رہے تھے۔ وزاداری کا عالم یہ کہ بڑا سا پرانی طرز کا فون گود میں لیے بیٹھے تھے کہ اگر دیر ہو یا رستہ بھولیں تو میں فون کے پاس ہی موجود ہوں۔ ملاقات میں سلیبرٹی کا رنگ کہیں بھی نہیں تھا، اور استغراق اور گہرا اور معنی خیز ہو چکا تھا۔ بہیں ہمہ وہ گھمبھیرتا باہمی گفتگو میں مزاحم نہیں تھی، کیونکہ وہ ملاقاتی کے لیے اوڑی ہوئی نہیں تھی، بلکہ شخصیت میں گندھی ہوئی تھی، اور وہ ملاقات 5 بجے شام سے لے کر شام 7:30 یا 8 بجے کے کچھ بعد تک چلی۔ اس میں ان کو نہ تو کوئی کام یاد آیا، اور نہ ہی گفتگو کہیں رکی۔ ان کی بیگم کی وفات کا تذکرہ اگرچہ کتاب کے ریفرنس سے ہی ہوا، مگر اس پر ان کے تاثرات نصابی اور کتابی نہیں تھے۔ عرض کی کہ مجھے تو اب آپ اور آپ کی تحریروں پر سنجیدگی اور رنجیدگی غالب دکھائی دیتی ہے، اور مزاح اور طنز بھی ہلکے محسوس نہیں ہوتے۔ اسی لیے اس کتے کے مرنے کی تصویر کشی کا اثر اس کی زندگی کی ظرافتوں سے میری طبیعت پر کہیں زیادہ گہرا ہے۔ اس پر انہوں نے صوفے کی ٹیک چھوڑ دی اور گفتگو میں اتر گئے۔ کہیں پایاب پانیوں میں انگریزی کے جملے بول دیتے، اور کہیں پائنچے چڑھا کر شعروں میں اتر جاتے۔
چودھری محمد علی مزدر صاحب مرحوم کی نظم تنہائی اور غزلوں کو مصرع در مصرع اپنے استفہام سے نوازتے ہوئے عبید اللہ علیم صاحب تک آئے۔ کہنے لگے کبھی کبھی لگتا ہے کہ علیم جلدی چلا گیا۔ میں نے عرض کی کہ اگر وہ اپنے حصے کا کام کر گئے ہیں تو پھر عمر کے سن و سال کے حوالے سے جلدی یا دیر کا تعین کیا کرنا؟ بلا تعامل فرمانے لگے کہ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر پرویز پروازی صاحب کی کتاب پس نوشت ان کے پاس آ چکی تھی اور ان کے کام پر بہت مسرور تھے۔ میں نے عرض کیا کہ دوسری جلد میں یعنی اسی کتاب کی دوسری جلد پس نوشت بھی آ چکی ہے۔ سن کر کھل ہی تو اٹھے۔ فرمانے لگے اگر پروازی صاحب سے بات ہو تو میرا دونوں ہاتھوں سے سلام کہیں اور کہنا کہ دیار غیر میں بغیر لائبریریوں کی سہولت کے آپ نے اردو سوانح عمریوں پر جو کام کر دیا ہے یہ ہماری نوجوان نسلوں کے لیے بہت بڑی خدمت ہے۔ اللہ آپ کو اس کا اجر دے۔ دوسری بار چائے کا کپ تھماتے ہوئے فرمایا کچھ عطا کریں اپنے کلام میں سے۔ یوسفی صاحب کی آنکھوں کا ارشاد اور ہونٹوں سے عطا کریں سننے کے بعد بھی اگر بندہ شعر سنا دے تو اس کا مطلب سوائے اس کے اور کیا ہوگا کہ ان کی مجلس اور برتاوا احساسات کمتری اور برتری ان دونوں کی علائشوں سے الگ ایک باہمی یگانگت اور موانست کا ہی رنگ رکھتی تھی، جس میں اگر فارسی نہ بھی آتی ہو تو یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ تا کس نہ گوید بعد ازاں من دیگرم تو دیگری، اور اس کا مفہوم سمجھ میں آ جاتا تھا۔ اس بہاؤ میں چھوٹی بہر کی ایک غزل کے چند شعر عرض کیے تھے، 2-3 آپ بھی سنیے کہ اس کے آنے تلک نہ جانا کہیں، اس کے آنے تلک نہ جانا کہیں، اشک اول ڈھلک نہ جانا کہیں، خواب در خواب جستجو خیال، خواب در خواب جستجو خیال، پائے ادراک تھک نہ جانا کہیں، اور تیرے سائے میں سرفرازی ہے، دست رحمت سرک نہ جانا کہیں۔ ساری غزل کو اپنے ان حماق سے نواز کر کچھ دیر کو چپ ہو گئے۔ چند منٹوں کے سکوت کے بعد فرمایا ہمارے ایک دوست ہیں محبوب خزاں، ان کا کبھی کا کہا ہوا ایک جملہ ہے کہ کم لکھو، اچھا لکھو اور اپنا لکھو۔ شکر ہے کہ تمہارا کلام اس معیار پر پورا اترتا ہے۔ کہنے لگے کہ پنجاب میں کہاں رہائش ہے؟ عرض کیا کہ ہوم ڈسٹرکٹ تو شیخو پورہ ہے مگر سکونت ربوہ میں ہے۔ پھر ایک مختصر سکوت اور اس کے بعد پھر یوں گویا ہوئے ہمیں بھی آپ کے ربوہ کی زیارت کا شرف حاصل ہے، لیکن یہ اس زمانے کی بات ہے جب قبلہ حضرت مرزا طاہر احمد صاحب ابھی ربوہ ہی میں قیام فرما تھے۔ اس رکھ رکھاؤ اور اس احترام کے ساتھ امام جماعت احمدیہ کا تذکرہ کرنے کے لیے مشتاق احمد یوسفی یا فیض احمد فیض کے قد و قامت کے صاحبان نظم و نثر کی ہی ضرورت ہے۔ اگر کسی کا اپنا قامت اتنا بلند نہ ہو جتنا یوسفی صاحب کا تھا تو ان سے انسان تہذیبی شائستگی کے ایسے معیار کی توقع بھی کیا رکھے۔ حضرت چودھری محمد علی مزدر صاحب سے جب بھی یوسفی صاحب کا تذکرہ ہوا تو وہ ایک جملہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ یوسفی صاحب کو نوبل پرائز پتہ نہیں کیوں نہیں ملا، یو سی یوسفی از ورلڈ کلاس۔ چوئی صاحب کا سٹائل تھا کہ وہ اردو سے انگریزی، انگریزی سے پنجابی میں سوئچ اوور کرتے تھے۔ اور خیر یوسفی صاحب ورلڈ کلاس تو ایسے تھے کہ ان کی نثر پر یقین دلاتی ہے، ان کی نثر یہ یقین دلاتی ہے کہ اردو میں کچھ بھی لکھا جا سکتا ہے، اور اردو کا ظرف ہے کہ اس میں کوئی سے بھی مفاہیم اور محسوسات کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ گویا کہ اردو اپنے قارئین کو یوسفی صاحب کی نثر کے توسط سے یہ کہتی ہے کہ اے خواجہ درد نیست وگرنہ طبیب ہست۔ ترجمہ بھی بتا دوں اس کا کہ اے بندیا تمہیں تکلیف ہی نہیں ہے ورنہ حکیم تو ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب تمہیں میں کیا آٹوگراف دوں گا، کیونکہ ایک جملہ اور ایک مصرع لکھ کر
کئی کئی دن اس کے نشے میں بیٹھے رہنے والے لوگ بہت متمول ہوتے ہیں اور تم ان میں شامل ہو۔ اس لیے اب میں تمہیں کیا لکھ کے دوں، لائیے میں اپنی عزیزہ آپ کی بیگم کے لیے ایک دعا لکھ دیتا ہوں جس کی کیفیت ان دنوں مجھ پر طاری ہے۔ اس کے بعد انہوں نے میری ڈائری میں یہ دعا لکھ کر دی، اے اللہ، زوال نعمت سے پہلے اس کی قدر۔ یہ پوری دعا ایک اپنے دستے شفقت سے انہوں نے خاکسار کی بیگم کے نام لکھ کر دستخط کر کے ڈائری مجھے تھما دی۔ یوسفی صاحب دعا اور حالت دعا کو کتنا عزیز رکھتے تھے، اس بات کو دستاویزی حیثیت دینے کے لیے اتنا حصہ اس ملاقات کا انہی دنوں ربوہ میں الفضل میں نے ایک مختصر شزرے کی صورت میں چھپوا دیا تھا۔ باقی یہ کہ فون پر بات کرتے ہوئے بھی اب وہ تھک جاتے تھے اور اس شعر پہ تو کراچی میں بھی دیر تک چپ ہو گئے تھے کہ میں اب تک دن کے ہنگاموں میں گم تھا، میں اب تک دن کے ہنگاموں میں گم تھا، مگر اب شام ہوتی جا رہی ہے۔ ان کی وفات ثانیہ نہیں ہے بلکہ ایک انجام بخیر کا مثالیہ ہے۔ وہ ایک صدی کے قریب بھرپور، فعال اور پرتاثیر زندگی گزار کر اپنے خالق حقیقی کے حضور حاضر ہو گئے اور آنے والی نسلوں کو راستہ دکھا گئے ہیں کہ ایسے کمٹمنٹ، ایسی گہرائی، ایسے مطالعہ اور ایسے استغراق کے نتیجے میں صفحہ زندگی پر کتنے دیر پا نقوش چھوڑے جا سکتے ہیں۔ ہلکے آسمانی رنگ کے لباس میں ملبوس مشتاق احمد یوسفی اب ویسے بھی اتنا ہلکا پھلکا ہو چکا تھا کہ وہ کسی بھی وقت اڑان بھر سکے۔ ان کی 95 سالہ زندگی کی مناسبت سے یہ شعر بارمحل لگ رہا ہے کہ گر 100 برس رہا ہے، آخر کو پھر جدا ہے، شکوے کی کچھ نہیں جا، یہ گھر ہی بے بقا ہے۔ خدا حافظ یوسفی صاحب، اللہ آپ کو غریق رحمت کرے اور آپ کے نام اور کام کو لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ آج کے پروگرام کا یہاں پر اختتام کرتے ہیں۔ اس بہانے سے آج ہمیں یوسفی صاحب کا ذکر خیر اور ان کی یادوں کو ری لیو کرنے کا موقع مل گیا۔ آئندہ پروگرام تک کے لیے طاہر احمد بھٹی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔